السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج سب سے پہلے ایک اہم ایشو کے اوپر بات کی جائے گی۔ کراچی میں 2 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان دونوں کیسز کے اندر کچھ تضاد نظر آتے ہیں۔ ایک کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، ایک کی رپورٹ ابھی تک ابتدائی مراحل کے اندر ہے۔ کیا معاملات ہیں؟ بہرحال ہم نے ایک سٹوری کی تھی ایم ایل اوز کے حوالے سے کہ بے ضابطگی دیکھی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہو یا پھر ایم ایل او کی بے ضابطگی ہو، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اور ایسی ہی ایک شخصیت جو ایڈیشنل پولیس سرجن ہے اس وقت، اور اب پولیس سرجن کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پولیس سرجن بنانے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے، جن کے بارے میں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ یہ اس محکمے کے اندر مس فٹ ہیں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہمارے ساتھ اس وقت ساتھی رپورٹر موجود ہیں، وہ تمام چیزوں سے آگاہ کریں گی۔ نمائندہ K21 شاہین صدیقی۔ شاہین، جاننا یہ چاہوں گا، یہ جو تمام معاملہ ہے جس کو ہم کافی عرصے سے ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے اس پہ؟ رواں ماہ جو ہے وہ 2 واقعات ہوئے جلنے کے۔ ایک آپ کورنگی میں فیکٹری کا واقعہ ہوا جس میں 17 جانیں گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا واقعہ اگر ہم دیکھ لیں اس میں 5 جانیں گئی ہیں۔ اگست میں ہی 2 واقعات ہوئے، ایک میں مقدمہ درج ہوا، ایک میں مقدمہ درج ہی نہیں ہوا، جبکہ باڈیاں ایک واقعے میں 17 جو باڈیز لائی گئی جنا اسپتال میں، وہ باڈیاں جلی ہوئی تھیں۔ اور اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کی اگر وہ دم گھٹنے سے مری ہیں تو ان کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور باڈیاں جلی ہوئی تھیں، مطلب واضح دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ جلنے اور دم گھٹنے کی وجہ سے مری۔ جبکہ 5 باڈیاں جو لائی گئیں جس میں فرحت مرزا اور ان کی بہن جو ریٹائرڈ جج تھیں، ان کی اور ان کے 2 بھائیوں کی اور ایک بہن کی لائی گئی باڈی، تو نہ اس میں کوئی جلنے کا نشان تھا، نہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، بالکل لال جیسے انگارے کی طرح آنکھیں ہو جاتی ہیں اگر دم گھٹنے سے مریں یا جلنے سے۔ تو دونوں چیز اس میں شواہد موجود نہیں تھے، کوئی اسپاٹ موجود نہیں تھا جلنے کا باڈیوں پہ۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے مرے، دم گھٹنے سے مرے اور اس کو ثابت بھی نہیں کیا گیا، پوسٹ مارٹم کیا ہی نہیں گیا۔ آج بھی یہی بحث ایس ایس پی سے آج ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ انویسٹیگیٹ ہوا ہے، کچھ نہیں سامنے آیا، ایک حادثہ تھا۔ ہم نے کہا چلے حادثہ تھا، مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا؟ حادثہ تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ چلے حادثہ تھا، حادثہ تو تھا، میں نے کہا آپ یقین کریں کہ حادثہ تھا، کہنے کہ ہاں حادثہ تھا۔ تو میں نے کہا جب حادثہ تھا تو پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوائقین منع کر رہے ہیں، تو وہ تو قانون ہی نہیں ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ جنا اسپتال کی۔ جنا اسپتال کی صورتحال ہم نے پچھلا پروگرام کیا، ہم نے واضح کیا کہ کیا صورتحال ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جنا اسپتال میں جو جتنے ہائی پروفائل کیس ہیں وہ سب جنا میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو کورنگی کا واقعہ ہوا ہے، جتنی بھی باڈیاں آئیں وہ تمام جنا اسپتال میں آئیں۔ ایسا ہی ہے۔ پوائزننگ سینٹر جس کو کہتے ہیں NPCC، نیشنل پوائزننگ کیئرنگ سینٹر، وہ صرف جنا میں موجود ہے، پورے کراچی میں صرف ایک جنا میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسز بھی وہی ہوتے ہیں۔ مطلب کراچی کا یہ وہ سینٹر ہے جنا اسپتال جو مطلب جہاں سارے ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں اور پوائزننگ کیسز بھی وہیں آتے ہیں اور کسی سینٹر پہ نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، یہاں کیا بے ضابطگی ہو رہی ہے شاہین؟ مطلب اتنی زیادہ بے ضابطگیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ جو ایڈیشنل پولیس سرجن ہیں ان کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہ عدالت کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں۔ اچھا، میں نے بتایا آپ کو پچھلے دنوں جو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ ایم ایل اوز نے کہا کہ میڈم آپ نے کیسز دیکھے ہیں اور آپ ہی رپورٹ لکھیں گے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا، اپنے ماتحت لوگوں کو آپ رپورٹ بنائیں۔ آپ رپورٹ بنائیں۔ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر سمیہ، ایڈیشنل پولیس سرجن جو ہیں۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم تو جربت عدالت میں جا کے کھڑے ہوں گے، وہ کیس پیش کریں گے تو ہم تو حلف اٹھاتے ہیں اس کے، تو ہم حلف کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو مطلب انہوں نے حلف کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ اگر میرے ساتھی جو ہے اس کو آن کریں کال کو تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کی ان کی لینگویج ہے، اور جو اسالٹ کے کیسز آتے ہیں ان میں ان کا کیا رویہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ اپنی کال میں بتا رہی ہیں، اور وہ اپنی کال میں عدالت کا بھی بتا رہی ہیں، معزز عدالت کی کس طرح دھجیاں بکھیر رہی ہیں کہ وہاں تو 10 کیسز میں سے 7 میں تو ہیلپ اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ اچھا، مطلب کسی کورٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ایک معمولی سے کیس میں بھی پہلے ہیلپ لیا جاتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو جاتی رہتی ہوں، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ مطلب ہیلپ ایک اہم چیز ہے، سب سے اہم۔ پہلی سیڑھی جو ہے وہ ایم ایل او سیکشن سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے ماتحت جو اسٹاف ہے اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ عدالت کے اندر 10 کیسز میں سے 7 کا تو حلف نہیں اٹھایا جاتا۔ اچھا،
مطلب عدالت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر چیلنج کر رہی ہیں کورٹ کو، چیلنج کر رہی ہیں کورٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کورٹ کو کیسے چیلنج کر سکتی ہیں آپ. تو اگر وہ کال ہمارا وہ بھی دکھائیں گے. اور ڈاکٹر قرار عباسی کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کے اوپر بھی جو آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے. ایڈیشنل پولیس سرجن ہے اور پھر پہلے ہی ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ اس محکمے کے لیے مس فٹ ہیں، انفٹ ہیں، تو اب کیا کیسے ان کو پولیس سرجن لگانے کی سمجھی دی گئی ہے؟ 2001 میں جو ہے یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ یہ پولیس میڈیکو لیگل سیکشن میں آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سال کے تقریباً پچھلے سال گزشتہ سال جو ہے وہ پولیس سرجن بھی رہ چکے ہیں اور پھر ان کو ہٹایا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ. اور سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ 20 گریڈ کی سیٹ ہے، 20 گریڈ کا ہی افسر بیٹھے گا. ٹھیک ہے. اور آج جب پولیس سرجن آج ریٹائر ہوئے ہیں جیلانی صاحب، حامد جیلانی صاحب، تو آپ دیکھیں سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے محکمہ صحت میں کہ قرار عباسی صاحب کو جو ہے وہ چارج دیا جائے. مطلب یہ کیسے پاسبل ہے؟ سمری موو کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن ہوا ہے ابھی تک کوئی؟ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ہم نے جب سیکرٹری ہیلتھ سے بات کی تو اس معاملے کو تھوڑا سا روکا گیا ہے، ورنہ ادروائز سمری موو ہو چکی ہے قرار عباسی صاحب کے لیے. مطلب سمری کن بیسس پہ موو کی گئی ہے؟ سینیورٹی لیول پر؟ پھر اگر سینیورٹی کی بھی بات کر لی جائے تو پہلے ہی ایک محکمہ ایک ادارہ منع کر چکا ہے ان کو کہ یہ اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ادھر ہی پروموشن ہو رہا ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سے رولز ہیں محکمہ صحت کے، کون ان کے رولز بنا رہا ہے کہ جس پہ پابندی عائد کی گئی اس کو ایڈیشنل پولیس سرجن بنا دیا آپ نے. پھر پچھلے دنوں آپ نے ان کو پولیس سرجن بھی بنا دیا تھا. اب دوبارہ جب ایک 20 گریڈ کا افسر ریٹائر ہوا ہے تو اس کی پھر تیاری شروع کر دی. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہو گیا کہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ 20 گریڈ کی سیٹ ہے اور 19 گریڈ کا افسر آپ بٹھا رہے ہیں. کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کوئی مفادات ہے کیا؟ محکمہ صحت کے کچھ مفادات ہیں؟ یہ ڈاکٹر قرار عباسی کا پچھلا بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے جس کے اوپر آپ نے انویسٹیگیشن کی تھی کہ یہ بہت ساری چیزوں میں انوالومنٹ بھی ان کی رہی ہے؟ دیکھیں جو فرحت مرزا والا کیس ہوا اس میں بھی قرار عباسی صاحب ہی آئے، تو مطلب کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ مطلب پولیس سرجن جیلانی صاحب موجود تھے، ان کو آگاہ ہی نہیں کیا گیا. اتنا بڑا کیس ہو گیا، پروفیسر اور ایک سابقہ ریٹائرڈ جج، تو ان کو آگاہ ہی نہیں کیا گیا کہ اس طرح مطلب یہ کہ حادثے میں ان کی مطلب موت واقع ہوئی ہے. اور بورڈ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور بورڈ بنایا گیا اور پھر پوسٹ مارٹم کیا گیا. پوسٹ مارٹم بلکہ مورچری لے جایا ہی نہیں گیا. یہ میڈیکل لیگل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ چل کیا رہا ہے؟ ڈاکٹر سمیہ کی بات آپ نے کی، ایڈیشنل پولیس سرجن ہیں، ڈاکٹر قرار عباسی ہیں وہ ایڈیشنل پولیس سرجن ہیں. یہ کس طرح کا بیہیویئر ہے ان کا؟ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے کہ من مانی رپورٹس بنا دی جاتی ہیں پیسے کے عوض. یہ کس قسم کے انکشافات ہیں؟ دیکھیں اب دیکھیں رمیش والا کیس دیکھ لیں آپ کہ مطلب اس کی جب ہسٹوپیتھولوجی رپورٹ آئی ہے تو شریانیں ساری کھلی ہوئی تھی. مطلب آپ ایک نظر دیکھ کے 2 دن پہلے کی باڈی کو آپ ایک نظر دیکھ کے رپورٹ بنا رہی ہیں، پھر ایک سینئر پروفیسر سے آپ بحث کر رہی ہیں، سارے انڈین کونسلیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے اس پر آپ بحث کر رہی ہیں. مطلب محکمہ صحت سو رہا ہے یا کیا لگتا ہے آپ کو یہ قرار عباسی صاحب کو پولیس سرجن تعینات کر دیا جائے گا کیا؟ سمری جو آپ بتا رہی ہیں دے دی گئی ہے. سمری تو پٹ اپ کر دی گئی ہے. مطلب سمری کیسے پٹ اپ کی گئی مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آیا. 20 گریڈ کے افسر بیٹھے ہوئے، مطلب 7 سے 8 اس وقت 20 گریڈ کے افسر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو جب 20 گریڈ کے افسر موجود ہیں محکمہ صحت میں تو قرار عباسی اتنے اہم کیوں ہیں؟ نہیں تو محکمہ صحت کے سیکٹری یا پھر منسٹری کی اگر بات کر لی جائے تو یہ ان تمام چیزوں سے آگاہ نہیں ہے کیا؟ اتنا امپورٹنٹ یہ ہاسپٹل ہے، تمام ہائی پروفائل کیسز یہاں پر آتے ہیں، تمام ایمرجنسیز، کوئی حادثہ آسان یہاں ہو جاتا ہے تو اس ہاسپٹل کو تمام چیزوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ اس قسم کے لوگ تعینات کیے ہیں، ان کا پروموشن بھی کیا جا رہا ہے یہاں پہ. دیکھیں قرار عباسی کا تو جناح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں کے وہ ایڈیشنل پولیس سرجن ہیں ہی نہیں. لیکن جناح میں جب بھی کوئی ہائی پروفائل کیس آتا ہے قرار عباسی صاحب بالکل آگے ہوتے ہیں. مطلب اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب ایڈیشنل پولیس سرجن سمیہ وہاں پر جناح میں موجود ہیں تو قرار عباسی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتا. ہر کیس میں قرار عباسی، ہر کیس میں قرار عباسی، مطلب کیا کوئی مطلب کوئی لاجک ہے؟ یہ بہت زیادہ قابل افسر ہیں کیا؟ ان کی کارکردگی کیا رہی ہے ماضی کے اندر؟ دیکھیں کارکردگی کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے واقعات ہیں جس میں ان کی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے.
اچھا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر ایف آئی کن کیسز میں؟ جو خواتین کے سول ہاسپٹل کا ایک واقعہ ہے، ہراسمنٹ کا جو معاملہ harassment تھا، کا جو معاملہ تھا، اچھا ٹھیک ہے. پھر بات یہ ہے کہ ان سے زیادہ سینئر اس شعبے میں ایڈیشنل پولیس سرجن موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں فیمیلز ڈبلیو ایم ایل اوز جو ہے وہ ان کی شدید کمی ہے. ٹھیک ہے. جس وقت سمیہ آئی ہیں اس کے میرے خیال سے جنہوں نے چارج لیا ایڈیشنل پولیس سرجن کے، اس کے بعد 3 ڈبلیو ایم ایل اوز چلی گئیں چھوڑ کے. مطلب ان کے خلاف آپ کارروائی کر رہی ہیں کہ وہ آ نہیں رہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہی. اس پر انہوں نے پٹ اپ کیے کیس محکمہ صحت کو کہ 14 تاریخ کو انہوں نے کیس پٹ اپ کیا کہ یہ اس طرح غائب ہیں اپنی ڈیوٹی سے. ٹھیک ہے. مطلب بالکل غائب ہیں، ایبسکونڈنگ کہلاتا ہے یہ. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے جواب پیش کیا تو اس میں ایک 13 تاریخ کا یا 12 تاریخ کا آئی تھنک کیس تھا جو انہوں نے وہ کر چکی تھیں خاتون. میں ایم ایل او کا ڈبلیو ایم ایل او کا نام لینا نہیں چاہتی، ان کے لیے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن 3 ڈبلیو ایم ایل اوز جنا سے گئیں، حالانکہ جنا میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خواتین کے حوالے سے تو مطلب ڈبلیو ایم ایل اوز کی وہاں پر جنا میں بہت اہمیت ہونی چاہیے. تو وہ ہٹ گئیں، ان کو ہٹا دیا گیا. 3 اب ایم ایل او ہٹ گئے میل، جنا سے انہوں نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا صرف ایک رویے کی وجہ سے. مطلب ڈاکٹر سمیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے، مطلب حلف کی بات انہوں نے کی سپریم کورٹ. یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جو واٹس ایپ پر کلپ بھی ان کا گروپ کے اندر ہے، وائس نوٹ ہے، غالباً کال ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جملہ اٹ سیلف بڑا الارمنگ ہے کہ 10 میں سے 7 کیسز کے اندر تو حلف نہیں لیا جاتا، اور یہ برملا اظہار کر رہی ہیں اس چیز کا. کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب ہو ہی نہیں سکتا. ایک کیس بھی بغیر حلف کے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ بہت اسالٹ کا معمولی کیس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا ڈاکٹر سمیہ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ پھر یہ دیکھیے آپ، ڈاکٹر سمیہ جو ہیں وہ ایک وقت میں 2 جابس کر رہی ہیں. اچھا، دوسری جاب کیا میڈیکل پرائیویٹ میڈیکل کالج میں بھی یہ لیکچرار ہیں. ٹھیک ہے. یہ فورنسک ڈپارٹمنٹ میں. اچھا، ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے، نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی مطلب کر ہی نہیں سکتے. مطلب چلیں ایک وقت ہم سوچ بھی لیتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں 2 جابس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنا کو ٹائم نہیں دے رہی. جب آپ صبح ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پڑھا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ٹائم نہیں دے رہی، صبح جنا کو پراپر ٹائم نہیں دے رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں تو کیا یہ محکمے کو، ادارے کو معلوم نہیں ہے یہ باتیں؟ مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی زیادہ کمپلین ان کے خلاف گئی ہیں سمیہ کے خلاف کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کوئی جنات ہیں محکمہ صحت میں بیٹھے ہوئے جو وہ غائب کر رہے ہیں یا وہ جلا دیتے ہیں. کوئی جن بٹھایا ہوا ہے میرے خیال سے محکمہ صحت میں کہ جتنی بھی کمپلینز نہیں ہیں وہ تمام غائب ہو چکی ہیں محکمہ صحت سے، اور وہ نہ وہ سیکٹری تک جاتی ہیں نہ وہ چیف سیکٹری تک جاتی ہیں. کیوں نہیں جاتی؟ مطلب اتنی بڑی روک لی جاتی ہیں چیزیں. مطلب رمیش والا کیس کوئی معمولی کیس تو نہیں تھا. مطلب پورا آپ دیکھیں سونومل، ڈاکٹر سونومل نے اس کو مطلب سائن ہی نہیں کیا اس رپورٹ پہ، اور انہوں نے کمپلین باقاعدہ دی ہے ان کے خلاف، لیکن اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر بات یہ ہے کہ آپ راجندر والا دیکھ لیں، جنا میں جو واقعہ ہوا ہے، آر ٹی کا کیس تھا، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا، اس کو اسالٹ بنا دیا، لڑائی جھگڑے کا کیس. ڈاکٹر راجندر کمار نے پیسے لیے اس کے، مبینہ کرپشن کی، انہوں نے پیسے لیے اس کے، اور اس کے بعد ان پہ کیس بھی ہوا. مطلب باقاعدہ ان کے ایک لیٹر جاری ہوا کہ یہ انہوں نے کرمنل کام کیا ہے. اس کے باوجود راجندر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے شاہین، بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین، انتہائی افسوسناک یہ بات ہے جو میں اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایم ایل اوز جو ہیں وہ کس طرح کی بے ضابطگیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. محکمہ صحت کیا آنکھیں موند کر بیٹھا ہے، یا پھر ان کی سربراہی میں یا ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، ان کی ناک کے نیچے یہ تمام کام ہوتے نظر آ رہے ہیں؟
19 گریڈ کا آفیسر 20 گریڈ میں لگایا جا رہا ہے. 20 گریڈ کے آفیسر وہ سینیورٹی کے اندر جو آفیسرز ہیں ان کو نہیں جو ہے وہ ابلائج کیا جا رہا, کنسیڈر کیا جا رہا. ڈاکٹر سمیہ کا جملہ بڑا حیران کن ہے, جو عدالت کو گمراہ کرنے کے زمرے میں یہ آتا ہے, اور یہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ حلف نہیں لیا جاتا 10 میں سے 7 کیسز میں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر محکمہ صحت اس کے اوپر کوئی ایکشن لے, اور عدالتی جو معاملات ہیں وہ عدالت خود ٹیک اپ کر لے گی. ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد کچھ کرائم کے حوالے سے اہم انکشافات ہوئے ہیں. اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی نے غلام نعیم ایمن صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی, وہ رپورٹ کیا ہے بتائیں گے آپ کو ایک وقفے کے بعد.